नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने लेके जा रहे हैं फैसलाबाद के सबसे दबंग और सबसे ज़्यादा मशहूर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी से, जो कि अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से फैसलाबाद में इंतहाई शोहरत रखते हैं और उनका जो काम है वही उनकी पहचान है। फैसलाबाद को उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर बिल्कुल बदल के रख दिया है। काम के हवाले से देखा जाए तो वो एग्जैक्ट ऐसे ही लगते हैं जैसे फिल्म नायक के एक हीरो हैं। तो आइए चलते हैं। फैसलाबाद शहर में इंतहाई दबंग और नुमायां तरीके से काम करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी इंतहाई सादा से लाइफस्टाइल में रहते हैं। उनसे मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे तो उन्होंने घर से बाहर आकर इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही एनर्जेटिक और प्रोफेशनल असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी के पास। अयूब बुखारी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी प्रोफेशनल जो ऑफ़िस की टाइमिंग्स हैं, ये कैसे आप सुबह कितने बजे दफ्तर जाते हैं और कैसे रात को आपके, क्योंकि आपका तो अक्सर ये देखा जाता है कि आप 4-4 बजे तक कार्रवाइयों में मसरूफ़ होते हैं, तो सुबह की क्या टाइमिंग्स आपकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जो ऑफिशियल टाइमिंग है हमारी वो तो सुबह 9 से 5 बजे तक है, और इसके साथ साथ जैसे आपको मालूम है कि जैसी मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई उसमें फ़ौरी बाद कोविड आ गया। कोविड के फ़ौरन बाद जो है इंक्रोचमेंट जो ड्राइव थी कैंपेन वो स्टार्ट हो गई। तो इसके साथ साथ हमारे मल्टी डिमेंशनल टास्क होते हैं, हमने प्राइस चेक करने होते हैं, हमने लॉ एंड ऑर्डर को देखना होता है, हमने जो मुख्तलिफ़ बाज़ार्स हैं, जो हमारे मॉडल बाज़ार्स हैं, सहूलत बाज़ार्स, उनको हमने देखना होता है। इसके साथ साथ जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको इंश्योर करना होता है। तो डेफ़िनेटली जो है वो ऑफिशियल टाइमिंग से ज़्यादा टाइमिंग हमें देनी पड़ती है। और मेरी गुज़िश्ता जो 9-10 महीने से रूटीन है वो यही है कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैं ऑफ़िस पहुंच जाता हूं, और रात जो है तकरीबन 12 साढ़े 12 1 जो है उसमें इतना टाइम हो जाता होता है, और सम टाइम इससे भी लेट हो जाता होता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि आप 4 बजे 5 बजे फ़ारिग हो रहे हैं, तो फिर सुबह आपके लिए उठना और ऑफ़िस पहुंचना, तो क्या सेहत के मसाइल नहीं पैदा होते? जी, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और उसमें ऐसा हुआ है क्योंकि जब कोविड डेज़ थे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, एक वबा थी, उससे हमने निपटना था, और उसमें सारे इंतज़ामात जो थे हमने फ़र्स्ट टाइम करने थे। उस वक्त हमें स्टार्ट का नहीं पता था कि किस तरीके से स्टार्ट लेना है। वो उसमें ये हुआ कि फिर डीसी साहब की गाइडेंस से, उनकी सुपरविजन से हमने एक एज अ टीम वर्क काम किया, और उसमें हमने सारी चीज़ें इस्टेब्लिश की या क्वारंटाइन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए। उसके बाद जो पैसेंजर्स हमारे जो फॉरेनर्स से आ रहे थे उनको यहाँ पे उनके क़याम, उनके खाने का, उसका सारा इंतज़ाम करना, जो कोविड पेशेंट्स थे उनको देखना, तो ये सारा एक बहुत हेक्टिक रूटीन थी और उसमें प्रोसेस था, सारा दिन हम इसी में लगे रहते थे, इंक्लूडिंग डीसी साहब। तो उसमें यही था कि हमारी जो उस वक्त की नींद थी वो 3 से 4 घंटे की नींद थी। उसमें हम 3 से 4 बजे तक हम फील्ड में रहते थे, क्वारंटाइन सेंटर्स में जाते थे, हॉस्पिटल्स में जाते थे, और इसके साथ साथ हमने जो मार्केट्स का भी विज़िट करना होता था, और वहाँ भी कोविड जो SOPs थी उनकी वैल्यूएशन को चेक करना होता था। तो उसमें हमें ज़ाहिर बात है कि वो सारा एक जो प्रोसेस था उस प्रोसेस से हम गुज़रे, और वो बहुत स्ट्रेसफुल भी था, और उसके साथ साथ जो है हमारी नींद के भी मसाइल थे, और उसमें मैं ख़ुद भी कोविड का शिकार हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझके बाद सेहत भी दी, और उसके बाद मैंने ये सोचा था कि शायद इसमें कोई रिलैक्सेशन होगी, लेकिन उसके बाद फिर इंक्रोचमेंट्स के जो है उसमें मसाइल सामने आए। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में जिसमें भी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तमाम डिपार्टमेंट के साथ जो है उस पर कोऑर्डिनेशन करनी होती है, तो ज़ाहिर बात है फिर उसमें भी ये एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, और इसमें ये हेक्टिक भी है, और इसमें जो है आपकी जो है वो नींद का साइकिल भी बाज़ औक़ात कंप्लीट नहीं होता। लेकिन ये है कि वो उसमें सम टाइम्स ऐसे होता है कि आपको कुछ स्पेयर टाइम मिल जाता है जिसमें आप अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। अच्छा, आज भी जैसे हम निकलने लगे तो आपने आते ही बताया कि डिप्टी कमिश्नर साहब की आपको कॉल आ चुकी है कि ऑफ़िस पहुंचना है आपने बहुत जल्द, तो ये बगैर नाश्ते के भी आपको कभी निकलना पड़ता है, तो कैसे ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि खुराक आपके लिए, आप जैसे जिसे कहते हैं एनर्जेटिक बंदे के लिए खुराक भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि अभी आप के मुताबिक आपको निकलना पड़ रहा है ऑफ़िस के लिए। जी, उसमें ऐसा होता है कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एमरजेंसी स्टेट में तो ज़ाहिर बात है फिर आपने फ़ौरी तौर पे, अगर कोई लॉ ऑर्डर का इशू है या कोई ऐसा इवेंट है जिसमें आपने फ़ौरी तौर पे पहुंचना है, आपको निकलना है, और आपने उसको 5 या 10 मिनट में रिस्पॉन्ड करना है, वहाँ पे आपने रिपोर्ट करनी होती है। इसके साथ साथ जो खाने का है उसमें ऑफ़िस में ही हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह या इस तरह का कुछ हमने सेटअप बनाया हुआ है, और साथ गाड़ी में भी कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह का हम इंतज़ाम कर लेते हैं कि हमारा जो ऑफिशियल वर्क है या काम का है वो भी हर्ज ना हो, और जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती रहे।
ناظرین یہاں سے چلیں گے ہم سیدھا ایوب بخاری صاحب کے آفس کی جانب، تو وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کے جو روزانہ کی جو مصروفیات ہیں یا وہاں پہ شہریوں سے یا وہاں پہ جو سائلین ہیں ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. آئیں چلتے ہیں ان کے دفتر کی جانب. دفتر میں پہنچتے ہی انتہائی مصروف وقت گزارا اور آنے والے شہریوں، معززین اور سائلین کے مسائل کو انتہائی خوش اخلاقی اور غور سے سنا اور آنے والی تمام درخواستوں پر ضروری احکامات جاری کیے. صوبائی وزیر سے اہم میٹنگ کے لیے دفتر سے روانہ ہوئے. بخاری صاحب، بچپن کیسا گزرا آپ کا اور کس طرح سے آپ ایک جسے کہتے ہیں کہ دبنگ آفیسر کے طور پہ آپ یہاں پہ فیصل آباد میں آپ نے پہچان بنائی؟ تو سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ بچپن میں کیا آپ ایسے ہی دبنگ تھے یا کوئی شرارتی تھے یا بالکل شرمیلی طبیعت کے مالک تھے؟ جی بچپن تو میں شاید کوئی اتنا شرارتی نہیں تھا، شاید تھا، شرمیلی طبیعت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، بکس بہت پڑھتا تھا، کہانیاں بہت پڑھتا تھا. یہ خاص طور پہ یہ جو ٹارزن کی اور یہ اس طرح کی جو عمرو یار اور اس طرح کی کہانیاں پھر ڈائجسٹ ہو گئے آپ کے. اس وقت ہمارے دور میں جو تھا وہ بچوں کی دنیا بڑا مشہور ایک رسالہ ہوتا تھا، آنکھ مچولی ایک رسالہ تھا، تعلیم و تربیت. تو میں بہت ایگر ہوتا تھا اور جا کے پرچیز کرنا اور پھر ان کو پڑھنا، اور مطلب گھر میں ایک بے تحاشا ایک انبار سا لگا ہوتا تھا ان کہانیوں کا اور بکس کا. تو شاید وہ ایک پرسنالٹی میں پھر ایک اس کا ایک تاثر رہا، اس کا ایک اثر رہا ان بکس کا، کہ آج بھی جو میری جو پروفیشنل لائف ہے اس میں ان بکس کا بہت میں سمجھتا ہوں اثر ہے. اور جو میری ایک روٹین بھی ہے اور میری پریکٹس بھی ہے کہ ون شوڈ گو بائی دا بک، کہ جو بک میں لکھا ہوا ہے اسی مطابق کام کرنا ہے. کہیں زیادہ عمران سیریز سے متاثر تو نہیں تھے؟ جس طرح کے آپ کے کام ہیں بڑے جسے کہتے ہیں کہ سیکرٹ سروس ٹائپ کے، تو کیا وہ بھی ناول پڑھتے تھے آپ؟ جی بالکل، عمران سیریز پڑھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میری جو موجودہ کرنٹ پوزیشن ہے اور جو میرا کام ہے اس پہ جو زیادہ اثر ہے وہ میری پولیس کا جاب کا ہے. اور کیونکہ میں رہا ہوں 7 ایئرز ایز اے سب انسپیکٹر، میں نے پولیس میں کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یونیورسٹی میں لیکچر بھی رہا ہوں. تو یہ ایک جو ملٹی ڈائمینشنل میرے پاس ایکسپیرینس تھا، اس نے مجھے ہمیشہ بہت کام دیا ہے. اور اس کام کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تھوڑی سی کام میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جدت اس میں آ جاتی ہے. اچھا، والدین میں جو سب سے زیادہ جس نے آپ کی کیئرنگ کی، جنہوں نے آپ کا خیال رکھا، والدہ یا والد، کس کی سب سے زیادہ توجہ آپ کو حاصل رہی؟ جی والدین میں سے والد صاحب کیونکہ گورنمنٹ آفیسر تھے اور وہ زیادہ تر جاب کے سلسلے میں باہر رہتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ بھی اسٹے کرتے تھے. لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ وہ اگر کسی دور دراز علاقے میں ان کی پوسٹنگ ہو جاتی تھی تو پھر ہمیں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا پڑتا تھا، اور پھر والدہ جو ہے اس میں دیکھ بھال کرتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا اس میں بہت حصہ ہے، میری تعلیم و تربیت میں اور دیکھ بھال میں بھی. لیکن بنیادی طور پہ میری جو اٹیچمنٹ تھی وہ والد صاحب کے ساتھ زیادہ تھی. تو بچپن میں کتنی دفعہ مار کھائی ایوب بخاری نے؟
نہیں مار ہمارے گھر میں کوئی جو ہمارے پیرنٹس تھے وہ اس پالیسی کے خلاف تھے اور وہ اس میں مار کے حوالے سے کچھ زیادہ نہیں تھا. والدہ صاحبہ تو پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی اس میں جو بھی اس طرح کی کبھی کبھی کوئی شرارت ہو جاتی تھی تو وہ کر لیتی تھی, لیکن والد صاحب نے کبھی نہیں مارا جی. اچھا, جو اسکول کا دور تھا, اسکول کے بعد آپ کالج جاتے ہیں, تو کالج میں جا کے آپ کو کیا آپ کا ذہن تھا کہ آپ بیوروکریٹ بنیں گے اور بڑے اس طرح کے اگریسو قسم کی جاب میں آپ آئیں گے؟ جی بچپن سے میری ایک ٹینڈنسی تھی کہ میرے جو اپنی ایک جو خواہش تھی یا وش تھی کہ میں فوج جوائن کروں یا پولیس جوائن کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو وش تھی اور جو میری ایک خواہش تھی وہ کس نہ کسی طرح سے وہ ابھی بھی میرے اندر موجود ہے, اور اسی کا جو ہے وہ اثر نمایاں رہتا ہے میری جاب میں. بہت سارے شہروں میں آپ نے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں, جن میں جنوبی پنجاب کے علاقے شامل ہیں. خاص طور پہ آپ نے سہیوال میں ایز اے مجسٹریٹ بہت زبردست کام کیا جو ہماری اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ آپ رحیم یار خان میں بھی کام کرتے رہے. فیصل آباد جو ہے بہت بڑا شہر ہے, اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہاں پہ آ کے آپ کا نام جو تھا یا آپ کا جو کام تھا وہ بہت زیادہ پورے پاکستان پوری دنیا میں پتہ چلا کہ اسسٹنٹ کمشنر ایسے ہوتے ہیں اور اس طرح کام کرتے ہیں. یہ آپ نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا ہے, تو اس حوالے سے کیا فیلنگز ہے؟ یکدم آپ کو اتنا فیم ملا فیصل آباد میں آ کے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل, ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارا سوشل فیبرک کس طرح ہے اور ہماری جو جابز ہیں خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن کی, اس میں بہت ساری چیزیں بہت سارے کام آپ ایٹ اے ٹائم کر رہے ہوتے ہیں. ملٹی ڈائمینشنل ٹاسک ہوتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. بطور اسسٹنٹ کمشنر جب میں یہاں فیصل آباد میں آیا, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور بہت ہی ڈورمنٹ قسم کی پوسٹ تھی اسسٹنٹ کمشنر کی. اور جب میں نے آ کے یہاں پہ چارج لیا اور میں نے دیکھا کہ کافی سارے ایسے جو ہے سبجیکٹس تھے جن پہ کام نہیں ہوا تھا. یہاں انکروچمنٹ پہ کام نہیں ہوا تھا, یہاں پرائس کے حوالے سے اس میں اتنا کام نہیں ہوا تھا. اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی بھی جو بعض اوقات سچویشن بن جاتی ہیں اس میں بھی ایڈمنسٹریشن کو اس میں آنا پڑتا ہے. مختلف تاجر تنظیموں کے ساتھ آپ کے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں. پھر آپ نے اس میں جو ہے صافی برادری کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. پھر آپ نے وکلا برادری کے ساتھ بھی ایک اچھا لائزون کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ ایڈمنسٹریٹولی تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سپرویژن کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی خاص خاص ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو میں نے بس اپنی جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں ان کو ایز اے پروفیشنل ایک آفیسر کے طور پہ لیا ہے اور اپنا کام کرتا ہوں. کام کرنے کی ایک عادت ہے اور تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. لاہور سے آنے والے صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اعجاز عالم آگسٹین سے میٹنگ کے لیے سرکٹ ہاؤس پہنچے, جہاں پر منارٹیز کے مسائل کے حل کے لیے معزز صوبائی وزیر اور اقلیتی رہنماؤں کو اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی. ہاؤس سے نکلتے ہی سیدھا گھنٹہ گھر اور ملحقہ 8 بازاروں میں پہنچے, جہاں پر انکروچمنٹ کے حوالے سے دکانداروں اور تاجروں کو ضلعی انتظامیہ کے ایکشن پلان سے آگاہ کیا.
مختلف بازاروں میں پیدل چلتے ہوئے انکروچمنٹ ہٹانے کے حوالے سے وارننگ جاری کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کروائے۔ بلڈنگ لینڈ ہے آپ کی، اس جگہ پہ چلے جائیں۔ کوئی آدمی بھی دکان کی صورت میں، کیبن کی صورت میں پھٹا لگا کر یا ویسے رکھ کر سامان پختہ انکروچمنٹ ہے یا عارضی ہے، فوری طور پر آپ خود کچہری بازار سے ملحقہ بازاروں میں مسلسل خلاف ورزی کرنے والوں کو حوالہ پولیس کروایا۔ چوک گھنٹہ گھر میں تجاوزات کرنے والوں کو آخری وارننگ جاری کی اور مسلسل خلاف ورزی کرنے پر دکانوں کو سیل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ چالیس سالوں سے سرکاری جگہ پر قابض ڈگلس پورہ مین بازار کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے موقع پر پہنچے اور ملبہ ہٹانے کے لیے کارپوریشن عملے کو ہدایات جاری کی۔ ایوب بخاری صاحب، 40 سال سے فیصل آباد کا یہ بازار جو تھا یہ انکروچمنٹ کی مد میں تھا، لیکن آپ کے آنے سے سب سے جو مین کام ہوا کہ اس بازار کے جو مکین تھے جو دکاندار تھے، اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اس کو گرانا شروع کر دیا، اور یہ میرے خیال میں فیصل آباد کی تاریخ کی سب سے بڑی ہسٹری ہے جو آپ نے کریٹ کی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، جیسا کہ بتا رہے ہیں یہ ایک کرونک ایشو ہے۔ اس بازار کے ساتھ ساتھ یہ جو 8 بازار ہیں اس میں بہت سی انکروچمنٹس ہیں، ٹیمپریری کے ساتھ ساتھ پرماننٹ انکروچمنٹس بھی ہیں، اور جیسے ہی ہمارے پاس آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر آیا اور ہم نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ کی، اور ڈی سی صاحب اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے سپروائز بھی کر رہے ہیں، اور ان کی ہدایات اور ان کی جو گائیڈنس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے شہر کا بیشتر حصہ کلیئر کرا لیا ہے، اور اس میں ہماری میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ جو ہے اپنی انکروچمنٹس کو گرایا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو تاجر برادری ہے ان کو ہم ساتھ لے کے چلے ہیں، ان کو آن بورڈ لی ہے، ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کچھ انکروچمنٹس گرائی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے از خود کہا کہ ہماری جو انکروچمنٹس ہیں ہم ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے، ان کا تعاون اور انتظامیہ اور جو تاجر برادری ہے یہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں اور آن بورڈ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہمارا جو کام ہے یہ احسن طریقے سے اس میں ہو رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ جنہوں نے ابھی تک اسٹے آرڈرز لیے ہوئے ہیں، یا کچھ ایسے دکاندار جو نہیں گرا رہے، تو اس حوالے سے کیا انتظامیہ لایا عمل اختیار کر رہی ہے؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس میں بہت سے شاپ کیپرز ایسے ہیں جس میں آج ہم نے وزٹ کی ہے، تو ان کے پاس اسٹے آرڈرز تھے۔ بحیثیت کسٹوڈین آف اسٹیٹ لینڈ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو اسٹیٹ کا سٹانس ہے اور جو سرکاری جگہ ہے، چاہے وہ گلی ہے، چاہے وہ فٹ پاتھ ہے، یا کوئی پبلک ویلفیئر پلاٹس ہے، بحیثیت اس کی کسٹوڈین ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس میں ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ کورٹ میں، اور ان اسٹے کو جو ہے ویکیٹ کرا کے ہم ان پہ کارروائی کریں گے۔ ایوب بخاری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ فیملی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور شادی کب ہوئی؟ جی میری شادی 2005 میں ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی۔ تو کیا یہ لو میرج تھی یا ایک ٹوٹلی ارینج میرج؟ یہ ارینج میرج تھی۔ تو زندگی میں اس حوالے سے کیونکہ ظاہری بات ہے بیوروکریٹ ہو اور اس کو صنف نازک کا شوق نہ ہو، تو کیا زندگی میں کبھی کسی سے پیار بھی ہوا؟ جی بیسیکلی جس پیار کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں انفیچویشن ہوتی ہے، اور وہ ایک نیچرل چیز ہے،
اور وہ ہوتی ہے، بالکل ایک حقیقت ہے. آپ کی لائف میں بھی ایسا ہوا؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ انفیچویشن ہے. ظاہری بات ہے کہ جو آپ کی اسکول جو آپ کی کالج لائف ہوتی ہے یا یونیورسٹی لائف ہوتی ہے اس میں آپ کو انفیچویشن ہوتی ہے. تو کیا وہ محبت جو تھی وہ پروان نہ چڑھی، یا اس حوالے سے کیا آپ ان لکی رہے کہ شادی تک بات نہ پہنچ سکی؟ جی شادی کے حوالے سے تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ تو ایک ظاہری سی بات ہے. وہ شادی جہاں ہونی تھی وہاں ہو گئی. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس محبت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے نزدیک انفیچویشن ہوتی ہے، اور جس جو ایک محبت کا ورڈ ہے یا جس کو آپ عشق کہتے ہیں وہ آپ کا پیشن ہوتا ہے. اور جو میرا پیشن ہے وہ میری اسٹڈیز ہیں اور میری ڈیوٹی ہے اور میری جاب ہے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے میوزک تو آپ سنتے ہوں گے، میوزک لور تو ظاہری بات جب اکیلا ہوتا ہے انسان سنتا ہے کہ میوزک پہ اپنا دل بہلاتا ہے، تو میوزک میں کیا سنتے ہیں؟ جی مجھے تقریباً تمام قسم کے میوزک پسند ہے، اور اس میں جو نصرت فتح علی خان ہیں وہ میرے فیورٹ سنگر ہیں، اور عاطف اسلم جو ہے وہ میرے فیورٹ سنگر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین سانگز ہیں اس میں جو ہے اڈت نارائن وہ میرے فیورٹ سنگر ہیں. تو بچپن سے فلمیں دیکھنے کا شوق تھا، یا اپنی لائف کو صرف پڑھائی تک ہی ملحوظ خاطر رکھا؟ کیا اس طرف بھی کوئی شوق پیدا ہوا؟ جب جیسے اکثر جاتے ہیں کہ سینما جب گئے تو بچپن میں مار پڑ گئی، تو کیا شروع سے فلم دیکھنے کا بھی شوق ہوا؟ نہیں سینما بھی نہیں، اس طریقے سے تو نہیں کہ باہر جا کے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ فلم دیکھ رہے ہیں. اس طرح کا تو کوئی گھر میں بھی کوئی اس طرح کا ماحول نہیں تھا، اور میری اپنی طبیعت اس طرح نہیں تھی. لیکن گھر میں ضرور ہم جو جس طرح ہمارے زمانے میں VCR ہوتا تھا، اور VCR وہ ویکینڈ پہ یا پھر مہینے بعد اس کو لے کے آنا جب چھٹیاں ہوتی تھیں، اور پھر وہ جو ہے نا وہ اس کو پھر دیکھنا، اور پھر ساری رات بیٹھ کے وہ فلمیں دیکھنا. وہ ایک جس طرح ایک کلچر تھا ہمارا، اس میں ہم سارے بچے مل کے، ہمارے کزنز بھی اور ہم بہن بھائی مل کے وہ فلمیں بھی دیکھتے تھے. اسپیشلی جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں یا ونٹر ویکیشنز ہوتی تھی، اور پھر اپنے ننیہال چلے جانا. ننیہال جا کے وہ تمام کزنز نے اور بچوں نے وہ پھر 10 دن ہم بہت خوب انجوائے کرتے تھے. اس میں پھر یہ فلمیں بھی دیکھتے تھے ہم، پھر کرکٹ بھی کھیلتے تھے، اور انڈور آؤٹ ڈور تمام گیمز اس میں ہم کھیلتے تھے. اچھا کوئی ایسا بچپن کا واقعہ جو آج تک آپ کو یاد ہو، اور وہ بڑا میموریبل قسم کی ایسی چیز یا کوئی ایسی کہانی جو آپ کے ساتھ جڑی ہو جو آج تک آپ بچپن سے بھول نہ پائے ہو؟ میرا نہیں خیال کوئی ایسا واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ اس میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا مطلب میں ریکال نہیں کر سکتا واقعہ کہ جس کو میں کہوں کہ جی وہ ناقابل فراموش ہے. ایک اسٹیشن سے دوسری اسٹیشن پہ جب آپ جاتے ہیں، وہ وہاں سے شفٹنگ ہوتی ہے. جب اسکول شفٹ ہوتا ہے تو بچوں کی ظاہری بات ہے وہاں ان کی ایفیلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہیں، ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، تو وہ ایک اس طرح سے ان کو تھوڑی سی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کیونکہ وہ ایک بیکن ہاؤس اسکول میں ہیں، اور اس کی چین ہے جو کہ ہر بڑے شہر میں موجود ہے، تو اس حوالے سے مجھے وہ اس طرح کا کبھی پرابلم نہیں ہوا، کیونکہ ان کا سلیبس بھی سیم ہے، اور ان کی جو ہے جو کم و بیش ان کا جو پڑھانے کا جو اسٹینڈرڈ ہے، معیار ہے، وہ بھی ایک ہی جیسا ہے. تو بچوں کی اسٹڈیز میں ایز سچ جو ہے اس طریقے سے کوئی حرج نہیں ہوا. اور بچے جہاں بھی میں جس اسٹیشن پہ جاتا ہوں تو وہ میں بچے اپنے ساتھ ہی شفٹ کر لیتا ہوں. تو ابھی تک تو ساری چیزیں سموتھ جا رہی ہیں. تو نیکسٹ اس میں میرا پلان یہی ہے کہ اگر کسی ایسے اسٹیشن پہ جانا پڑتا ہے جہاں بچوں کی سکولنگ کا اس میں حرج ہوگا، تو ان کو کسی بڑے سٹی میں لاہور میں کہیں بچوں کو ایڈجسٹ کر کے پھر آپ جو ہے نا اپنی جاب پہ موو کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن اینڈ گڈ. اچھا یہاں پہ کیونکہ ظاہری بات ہے بچوں کو ٹائم دینا سب سے بڑا کام ہے. آپ کا سارا دن جو ہے صبح سے لے کے رات تک، بلکہ رات گئے تک کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو ایسے وقت میں بچوں کو وقت نکالنا، فیملی کے لیے ٹائم نکالنا کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز تو ہوتی ہوں گی. جی بالکل، یہ ہمارا جو جاب سٹرکچر ہے اور جس طرح کی نیچر آف جاب ہے اس میں فیملی کے لیے ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اور جب اسپیشلی میں جاتا ہوں رات کو ہی جاتا ہوں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویکینڈ پہ یا مہینے بعد یا 15 دن بعد ہم کوئی ایسا پلان کر لیتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی آؤٹنگ کی جائے، یا بچوں کو کوئی مووی اس میں دکھائی جائے، یا ان کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جا کے کوئی باہر کوئی تھوڑا سا ان کو گھما پھرا لیں. تو اس طریقے سے بچوں کو مطمئن کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس میں ضرور جو ہے بچوں کا جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے ان کی جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے جو باپ کے ساتھ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹائم ہے وہ ان کو ٹائم نہیں مل پاتا.
अच्छा, जैसे कि अब आप जा रहे हैं कि कुछ शादी हालों की आप इंस्पेक्शन करने लगे हैं, तो इस हवाले से हुकूमत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे फोकस्ड है, तो क्या कहेंगे ख़ास तौर पे फैसलाबाद के जो लोग हैं, शहरी हैं, जो शादियां जिनके प्रोग्राम बने हुए हैं या रखे हुए हैं, तो जो शादी हाल मालकान हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, शादी हॉल के जो बेसिकली इस वक्त दो इसके पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि मैरिज फंक्शन एक्ट है और उसमें उसकी चंद SOPs हैं। उसकी SOPs ये हैं कि जो वन डिश होगी उस पे जो है एक्स्ट्रा लाइटिंग नहीं होगी, साउंड सिस्टम जो है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा जो है वो उसको जो है उसकी नमूद नुमाइश जो है उसमें नहीं की जाएगी। एक तो ये एस्पेक्ट है जिस पे हम कार्रवाइयाँ कर रहे थे। अब साथ साथ उसमें कोविड एपिसोड भी आ गई है और कोविड की अब दूसरी लहर आ रही है, और कोविड की दूसरी लहर के साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से अब कोविड SOP की वायलेशन पे जो है हमें डायरेक्शन दी गई हैं कि आप इसमें कार्रवाइयाँ करें। तो अब बेसिकली जो अब हम गुज़िश्ता चंद रोज़ से इसमें कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अब उसमें कोविड SOP की वायलेशन को भी देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो वन डिश की वायलेशन है उसको भी देख रहे हैं। तो उस पर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इनके अभी खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ रहे। जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त लोगों ने अपनी प्री प्लान जो हैं वो जो सेरेमनीज़ हैं, शादी हैं, मंगनी है या उनकी जो सोशल गैदरिंग है उनको अपना शेड्यूल कर रखा है, और उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है। और मैरिजेस जो हॉल मालकान हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो, क्योंकि उन्होंने अपने बिज़नेस को भी लेके चलना है और कोविड की वजह से पहले उनका बिज़नेस मुतासर हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ह्यूमन लाइफ को भी देखना है, हमने जो पब्लिक है उनकी एक लार्जर इंटरेस्ट को भी देखना है। हमने इनके साथ मीटिंग भी की है और मैंने इनको टोटली SOPs के बारे में बताया, और बताने के बाद हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उनको फॉलो करें, कोविड के हवाले से भी और जो मैरिज फंक्शन एक्ट है उसके हवाले से भी, और अगर वो वायलेशन करेंगे तो फिर हम मुताबिक कानून के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, हम आपको ले चलते हैं। कुछ मैरिज हाल की इंस्पेक्शन करनी है असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी साहब ने, तो आए कुछ हालों को चेक करते हैं। रात के औकात में कोरोना SOPs और वन डिश की खिलाफ वर्जी का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ शादी हालों और रेस्टोरेंट्स का अचानक दौरा किया और खिलाफ वर्जी पाए जाने पर मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ और FIRs का इंदराज करवाया। अयूब बुखारी साहब, फिल्म नायक की तरह आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं, जिसे कहते हैं कि गिरफ्तारियाँ और यकदम जो है, मैं तो बतौर सहाफ़ी इसे कहूँगा, हम तो रहमदिल लोग होते हैं, लेकिन क्या आपको बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए तरस नहीं आता? जी, किसी भी सोसाइटी को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रूल ऑफ़ लॉ है, और हमारी सोसाइटी क्योंकि हमारा क्रॉनिक इशू है कि यहाँ रूल ऑफ़ लॉ नहीं रहा, और ये हमारी सोसाइटी भी डिसऑर्डर्ड सोसाइटी है, तो इसको ऑर्डर में लाने के लिए मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ़ लॉ जो है उसकी बालादस्ती जो है वो ज़रूरी है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर हो, अमीर हो या गरीब हो, और कानून की ही बालादस्ती हो। नहीं, जैसे हमने देखा कि मुख्तलिफ शादी हाउस में आप गए तो वहाँ पे वन डिश की खिलाफ वर्जी आपने फ़ौरन गिरफ्तारियाँ करवाईं, तो एक्सक्यूज़ भी लोग पेश कर रहे हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि आवाम जो है वो मुतनब्बे भी हो और कम से कम जो इंतज़ामिया के साथ तावन भी करे और ये सूरत चाल ना पैदा हो? जी, इनको पहले ब्रीफ़ भी कर दिया गया है, इनके साथ मीटिंग्स भी की गई हैं, और सारी जो कोविड की SOPs हैं या गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं और डायरेक्शंस हैं इनके नॉलेज में हैं, और इसके बावजूद भी ये वायलेशन करते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर जो है कानून जो है वो हरकत में आता है और वो इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। और जब ज़ाहिर बात है मौके पे जाते हैं तो ये लोग फिर एक्सक्यूज़ भी करते हैं और लेम एक्सक्यूज़ देते हैं,
لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے نالج میں ہے. ہم نے تمام تاجر تنظیموں کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے اور ان کی جو اپنی تنظیم ہے جو میرج ہال ایسوسیشن ان کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے. تو میرا آپ کے اس چینل کے توسط سے اس پروگرام کے توسط سے یہی اپیل ہے کہ ہمارا جو میسیج ہے وہ ان لوگوں تک بھی آپ پہنچائیں اور جو جنرل پبلک ہے ان تک بھی یہ جو پیغام پہنچائیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم نے یہ کارروائیاں کی ہیں اس میں جو ہوٹل مالکان تھے, یہ مینیجرز تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے تو ماسک پہنے ہوئے, عوام نے نہیں پہنا ہوا. تو عوام کی اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے اور اس ٹول کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہ اویئرنیس جو ہے وہ آپ کے ذریعے بھی ڈسیمینیٹ ہونی چاہیے. یہ انفارمیشن کی جو کووڈ SOPs ہے اس کو فالو کیا جائے تاکہ جو دوسری لہر آ رہی ہے کووڈ کی جو ایکسپیکٹڈ ہے اور بڑی شدید لہر ہے تو اس سے بچا جا سکے. آخر میں کیا پیغام دیں گے فیصل آباد کے شہریوں کو؟ جی میرا یہ پیغام ہے کہ جو اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور جو ہماری جو اسپیشلی آج کل جو کووڈ کے حوالے سے جو ہماری یہ ایک کمپین چل رہی ہے اس میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور ہمارا بازو بنے. اور میڈیا سے بھی میری یہ توقعات ہیں کہ وہ ہماری آواز بنے گا اور ہمارے پیغام کو پہنچائے گا.